لو جی میں گزارش کرنا جناب قبلہ حسنین کاظمی صاحب پروفیسر جامعۃ الحتیجۃ الکبریٰ جیڑا کہ مدرسے اس وقت انہوں دا جناب بہترین انداز چل رہا ہے جناب بچیاں پڑھانیاں نے گھر دی اصل نگرانی تے بچیاں ہی کردیاں نا کوشش کرو کہ بچیاں نو درس دیو جی صلوات پر محمد و اہل بیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم صلوات تلاوت کلام مجید کے بعد گزارش کہ حدیث قصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حدیث گفتگو کو کہتے ہیں، قصہ چادر کو کہتے ہیں، چادر والی بات، ماشاءاللہ چادر والی بات۔ تو ہر بندہ پھر پوچھتا ہے یہ اس بات میں کوئی خصوصیت ہے؟ سارے بندے گلاں کردے نے، چادر والی گل کیڑی؟ یہ مخصوص بات ہے، چادر بھی مخصوص ہے، جو چادر کے نیچے آئے وہ بھی مخصوص ہے، اور خالق تو یہ کہتا ہے کہ میں نے کائنات ہی انہی کے لیے سجائی ہے۔ تو اس کے چند جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، چونکہ ہر محفل کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہونا چاہیے، اور وہ ہو گئی ہے۔ جب قرآن کی آیات پڑھ لی جاتی ہیں تو اس کے بعد جب حدیث قصہ ہم نے شروع کر دی، فرشتوں نے ہمیں حصار میں لے لیا ہے، اپنے حصار میں لے لیا۔ جب تک ہم یہ ذکر کرتے رہیں گے فرشتے استغفار کرتے رہیں گے۔ کتنی عظمت ہے! انسان بیٹھا ہوا ہے مطمئن ہو کے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس کا رتبہ، اس کا مقام کیا ہے، کہ فرشتوں نے حصار میں لے کے وہ استغفار کر رہے ہیں۔ آپ سارے مل کے باواد بلند صلوات۔ عن جابر بن عبداللہ انصاری عن فاطمہ الزہراء علیہ السلام، یعنی اس بات کی راوی جو ہیں وہ مخدومہ کائنات ہیں، ان سے کائنات میں کوئی اور زیادہ سچا، جن کا لقب ہی ہے صدیقۃ الکبریٰ، صدیقۃ الکبریٰ۔ تو وہ بات کتنی اہمیت کی حامل ہوگی۔ اور جابر بن عبداللہ وہ صحابی رسول ہیں کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جب پوچھا گیا یا رسول اللہ، قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، رسول کی اطاعت ہم نے پڑھا محمد رسول اللہ۔ یہ اولی الامر کون ہے؟ جناب جابر نے پوچھا۔ اولی الامر سے مراد ہمیں سمجھائیں تو پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولی الامر سے مراد میرا بھائی علی، اس کے بعد میرا نواسا بیٹا حسن، پھر حسین، پھر علی ابن الحسین، پھر محمد باقر، اور تو اتنی زندگی پائے گا محمد باقر کی زیارت کرے گا، میرا سلام دینا۔ سوال کچھ تھا، زندگی کا بھی پتہ چل گیا کہ اتنی زندگی لمبی ہوگی۔ تو یہ پھر سارے اماموں کے نام لے کے اولی الامر بتایا اللہ نے کہ یہ اولی الامر ہے۔ بعض دوست کہتے ہیں اولی الامر سے مراد جو ہے وہ ہمارا وقت حاکم ہوتا ہے، تو وقت حاکم کافر بھی تو ہو سکتا ہے۔ جو امریکہ میں لوگ رہتے ہیں وقت حاکم کون ہے؟ جو برطانیہ میں رہتے ہیں وقت حاکم کون ہے؟ جو انڈیا میں رہتے ہیں وقت حاکم وہاں کا ہندو ہوگا، سکھ ہوگا؟ نہیں، اولی الامر اطاعت ہو رہی ہے اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جس طرح اللہ اور رسول کی اطاعت ہے اسی طرح اولی الامر کی اطاعت ہے۔ جو رسول کی صفات ہیں اولی الامر میں وہ صفات ہوں گی تو اطاعت ہوگی۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں وقت حاکم وہ غلط ہے۔ صلوات پر محمد و اہل بیت۔ ان فاطمہ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف
فقال یا فاطمۃ ایتینی بالقصال یمانی فغطینی بہ فاتیتہ بالقصال یمانی فغطیتہ بہ وسرت انظر الیہ وَإِذَا وَجَهُ يَتَلَالَوْ كَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ۔ مخدومہ فرماتی ہیں کہ پاک نبی تشریف لائے اور آ کر فرماتے ہیں کہ میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، تو مخدومہ عرض کرتی ہے میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں بابا جان آپ کی کمزوری، تو کہا کہ مجھے یمنی چادر لا کے دو۔ جب یمنی چادر لا کے دی گئی، سرکار نے اوڑھی تو سرکار کا چہرہ ایسے نظر آنے لگا فی لیلۃ تمامہ وکمالہ، جس طرح 14ویں کا مکمل چاند چمکتا ہے پاک مصطفیٰ کا چہرہ چمکنے لگا۔ اور تھوڑی دیر گزرتی ہے، سرکار حسن تشریف لاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اماں انی اشم عندک، علیکم السلام، عندک راحتن طیبتن کنہا رایت وابن راحت جدی رسول اللہ، اے میری پیاری ماں میرا سلام ہو، میں ایسی خوشبو سونگ رہا ہوں جس طرح میرے پاک نانا مصطفیٰ کی خوشبو ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ نعم فقلت نعم ان جدک وخاک تحت الکساء، یعنی آپ کے نانا چادر کے نیچے آرام فرما رہے۔ اقبل الحسن ناول الکساء السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء، سرکار حسن چادر کے نیچے آتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ سرکار امام حسین علیہ السلام قد اقبلا وقال السلام علیکم علیک یا اماں وعلیک السلام یا ولدی یا قرۃ عینی و یا شافع ثمرۃ فؤادی فقال علی یا اماں انی اشم عندک راحۃ طیبۃ کنہا رایت جدی رسول اللہ، اے میری پیاری ماں میرا سلام ہو، میں ایسی پیاری خوشبو سونگ رہا ہوں جس طرح میرے جد مصطفیٰ کی خوشبو ہے۔ فرمایا ان جدک واخاک تحت الکساء، آپ کے بھائی آپ کے نانا اس چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ سرکار امام حسین آگے بڑھ کر کہتے ہیں السلام علیک یا جدہ، اے میرے نانا میرا تجھ پہ سلام ہو، یا من اختار اللہ وتعذن لی، اے وہ نانا جس کو اللہ نے مختار بنایا ہے، اے میرے وہ نانا جس کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے، کیا مجھے اجازت ہے چادر کے نیچے آ سکتا ہوں؟ کہا فقال علیک السلام یا ولدی یا شافع امتی، اے میرے بیٹے اے میرے امت کے شفیع۔ اے شعر یہ کہ دستے تھن پہ رزق روٹی دا نا نہیں، دستے تھن نہ پہ رزق اسی اے دعائے قنوت پڑھ دیو نا، کتھے پڑھی جاندی ہے؟ جنازے وچ، نماز وچ، بولو نا یار، نماز وچ پڑھی جاندی ہے۔ او دے وچ اسی پڑھنے اللہ مرزقنا زیارت قبر حسین علیہ السلام، اے اللہ مجھے حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا رزق عطا فرما، مجھے حج بیت اللہ کی زیارت کا رزق عطا فرما، مجھے مخدومہ عالیہ بی بی شام میں رہنے والی زینب سلام اللہ کی زری کی زیارت کا رزق۔ اس کا مطلب ہے رزق کی اقسام ہے، رزق صرف روٹی کا نام نہیں ہے۔ تو یہ محبت حسین بھی ایک رزق ہے، محبت علی بھی ایک رزق ہے۔ تو یہاں پہ کہا کہ مجھے اجازت ہے، جب اجازت ملتی ہے تو تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے کہ سرکار پاک علی تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی میرا سلام ہو۔ تو کہا کہ سرکار علی آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں بی بی فرماتی ہیں یا علیک السلام یا ابو الحسن، اے ابو الحسن میرا بھی آپ پہ سلام ہو، یا امیر المومنین، مخدومہ پورے لقب سے یاد کر رہی ہے، اے ابو الحسن اے امیر المومنین، مومنوں کے امیر میرا سلام ہو تجھ پہ۔ فقال یا فاطمہ تو انی اشم عندک راحۃ طیبۃ کنہا رایت وابن عمی رسول اللہ، مجھے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے جس طرح میرے چچا زاد بھائی پاک نبی کی خوشبو ہے۔ کہا فقلت نعم ہا وما والدیک تحت الکساء، اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ چادر کے، یہ باقی بیٹے علی کے جناب عباس محمد حنفیہ باقی جتنے بیٹے ہیں 11 ہیں 17 18 ہیں جتنے بھی ہیں، وہ مختلف روایتیں ہیں، وہ سارے علی کے بیٹے ہیں۔ یہ 2 بیٹے قرآن کی روح کے مطابق حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں،
فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. ابنا کون گئے تھے وہاں؟ حسنین شریفین، تو یہ رسول کے بیٹے ہیں. تو کہا آپ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. اس کے بعد چادر کے قریب جا کر کہتے ہیں، پاک علی فرماتے ہیں کہ السلام علیکم یا رسول اللہ تاذن یکون معکم تحت الکساء، کیا مجھے اجازت ہے؟ یعنی علی پاک بھی بغیر اجازت کے پاک نبی کی چادر میں نہیں جا رہے، کیونکہ علی کے بھی راہبر کا نام پاک مصطفیٰ ہے. ہمارے راہبر علی ہیں، علی کے راہبر کا نام پاک مصطفیٰ ہے. کیا اجازت؟ پاک نبی فرماتے ہیں السلام علیکم یا اخی، اے میرے بھائی میرا بھی تجھ پہ سلام ہو. وسیعی، اے میرے وسیع میرا تجھ پہ سلام ہو. وخلیفتی، اے میرے خلیفہ میرا تجھ پہ سلام ہو. وصاحب لوائی، اے صاحب لوا. لوا کہتے ہیں جھنڈے کو. جب انسان کا پسینہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے پسینے میں شرابور ہوگا اور نفس و نفسی کی پکار ہوگی، اسے خوش نصیب وہ ہوگا جسے لوائے حمد کا سایہ نصیب ہوگا. لوائے حمد کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ جس کو علی کہتے ہیں. تو کہا اے صاحب لوائی، اجازت ملتی ہے یار السلام علیکم یا ابتا. پھر مخدومہ کائنات خود آگے بڑھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ السلام علیکم یا ابتا، اے بابا جان مجھے اجازت ہے ان اکون معکم تحت الکساء، میں آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں. کالا وعلیک السلام یا بنتی، اے میری بیٹی میرا تجھ پہ سلام ہو. وبدتی، اے میرے حصے. یعنی نبی رسول ہیں تو رسالت کا ظاہرہ حصہ ہے، اگر نبی ہیں تو نبوت کا حصہ ہے. قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جمیعا، جب سارے مکمل ہو گئے 5، اخذ ابی رسول اللہ بطرفی الکساء، چادر کے ایک کونے کو پکڑا، بلند کیا ایک دائیں ہاتھ سے. اوما بید الیمنی الی السماء، آسمان کی طرف. فقال اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ میرے اہل بیت یہ ہیں، میرے اہل بیت یہ ہیں. کوئی اس گھمنڈ میں نہ رہے فلاں بھی اہل بیت میں ہے فلاں بھی اہل بیت، نہیں نہیں، میرے اہل بیت یہ ہیں. صرف خاصتی حامتی لامہم لمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم یعذنی ما یعذرہم، یہ میرے ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کو غم زدہ کرنے والا مجھے غم زدہ کرنے والا ہے. انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم، جو ان سے جنگ لڑے گا وہ مجھے میرے سے جنگ لڑے گا، جو ان سے سلو کرے گا وہ مجھ مصطفیٰ سے سلو کرے گا. عدو لمن عاداہم، جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ پاک مصطفیٰ سے دشمنی رکھے گا. انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. فجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک رضوانک علی علیہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. پھر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فقال عز وجل یا ملائکتی یا سکان سماواتی انی ما خلقت سبحان مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اے آسمانی مخلوق، اے فرشتوں سنو، زمین آسمان یہ چرند پرند ہوا فضا صرف ان کی خاطر میں نے خلق فرمائی ہے جو 5 چادر تطہیر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. جبرائیل امین آگے بڑھے، کہتے ہیں یا ربا من تحت الکساء، کون ہے جن کے لیے کائنات بنائی ہے؟ فقال عز وجل ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کی کان ہیں، مادن الرسالہ رسالت کی کان ہیں. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اب اہل بیت جب آپ نے پہچاننے ہیں پاک نبی کے رشتہ دار نہیں، فلاں رشتہ ہے اہل بیت میں ہے فلاں رشتہ ہے، نہیں. اہل بیت میں جو اللہ نے فرمایا ہم فاطمہ تو جناب زہرا، اور جس کا زہرا سے رشتہ ہے وہ اہل بیت ہے. ابوہا اس کا باپ سرکار باپ ہے، بالوا اس کا شوہر، اور بنوہا اس کے شہزادے. یعنی مرکز و کائنات کا میور مرکز جو ہے اہل بیت کا مخدومہ کائنات ہے.
جس کو کتب کہتے ہیں، وہ کیل نہیں ہوتا چکی میں جس کے ارد گرد چکی گھومتی ہے، تو اسلام کا، نبوت کا، عفت کا، طہارت کا، عصمت کا جو کتب ہے اس کو زہرا کہتے ہیں۔ پھر یقولو لگا عزتی و جلالی انی ما خلق، پھر اسی طرح خالق کائنات نے کہا لِأَجَلِكُمْ مُحَبَّتِكُمْ، ان کی محبت میں کائنات بنائی ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں تَأْذُنُ یا رسول اللہ، کیا مجھے اجازت ہے؟ السلام علیکہ یا امین وحی اللہ قد اذنت لک فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء۔ مخدومہ کہتی ہے جب جبریل بھی چادر کے نیچے آ گئے، کمال ہے نا چادر کا، جب شب ہجرت علی ایک اوڑے تو پوری، اب چادر جب 5 آ جائیں تو بھی پوری ہے۔ چادر میں کمال ہے یا ان ہستیوں میں کمال ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو اجازت ملی، جبرائیل امین بھی داخل ہوئے تو کہا کہ قال علی ابی، جبرائیل نے میرے باپ سے کہا، مخدومہ فرما رہی ہیں کیا، اوحا الیکد ان اللہ قد اوحا الیکم یقول، اللہ نے وہی دے کے بھیجا ہے، اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فقال علی لابی یا رسول اللہ اخبرنی ما یجوز ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس محفل کا مقام کیا ہے؟ والذی بعثنی بالحق نبیا، وہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی مبعوث فرمایا ہے، وصفانی بالرسالۃ نجیہ، جس اللہ نے مجھے رسالت کے لیے چن لیا ہے، ما ذکر خبرنا ھذا فی محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا، جب ہمارے شیعہ اس میں اکٹھے ہوں گے، محب اس میں اکٹھے ہوں گے، جبھی یہ حدیث قصہ میں اللہ مگر ونزلت علیہم الرحمہ، ان میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وحفت بہم الملائکہ، ملائکہ اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، ملائکہ اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، وہ استغفار کرتے ہیں اس وقت تک جب یہ لوگ جدا نہیں ہو جاتے، فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ فقال علی نظم اللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ، اگر یہ بات ہے تو میں بھی کامیاب ہو گیا، میرے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے۔ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیہ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا محبینا فی معموم اللہ وفرج اللہ ہمہ، کوئی غم زدہ ہوتا ہے تو اللہ اس کے غم کو دور کر دیتا ہے، وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت، ان کو حاجت رکھتا ہے تو اللہ حاجت روائی فرماتا ہے۔ وقال علی اذن اللہ فزنا وسعدنا، اگر یہ بات ہے تو میں بھی کامیاب، وسعدنا سعادت مند، اسی طرح شیعتنا میرے شیعہ میرے محب، فازو کامیاب، سعدو سعادت مند، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، رب کعبہ کی قسم سب کامیاب ہیں۔ درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ اے ناراض نو حدیث کے ساتھ روز سن دیو پر ان کو نہیں پڑھتا، انجی پڑھ دیں، بولو بھائی جی تسی ناراض لگ دے پہ، ذاکر صاحب تسی بول چھڑو، ترجمے نہ کو نہیں پڑھتا، تے بندیاں تے عربی دی سمجھ نہیں آؤندی، آؤندی ہے بندیاں تو پھر ترجمہ کرنا چاہیے نا۔ چلو ہن 10 منٹ میں ترجمہ کر دینا تو، صلوات پر محمد و اہل بیت محمد۔ میرا ٹائم ہے جی 11 بجے تک، ہاں گھبرایا نہیں، تسی کیوں ٹائم دس دیو پہ، تہاڈا میرا اپنا رشتہ ہے، ٹائم سٹیج سیکٹری دسنا، دوسرے نے کوئی حق نہیں، نہ کوئی حق نہیں۔ جی گزارش یہ ہے کہ چونکہ تسی میں نے پتہ ہے میں کو نہیں سننا آئے، میں تو تکے نہ پڑھنا پہ، تسی جن سننا آئے ہو نے میرے تو بعد پڑھنا ہے، انجے گل ہے نا، چونکہ ایک ذہن سکیچ بنایا ہے، میں چھوٹا جہا سا، ایڈا چھوٹا نہیں سا، میٹرک تو بعد دی گل ہے، میٹرک بندہ واہ 15-16 سالہ ہوندا ہے، پڑھدی مجلس ہوندی سی بھی نبی شاہ بالا پلوال دے کول، ایک بابے دی مجلس ہو ذاکر صاحب پڑھدے سن پہ، انہاں کہا مڑے نے لاؤ یار ریاض مو چھڑے لیاؤ، انہاں کہا یہ ہی پڑھدا، انہاں کہا فلانے ٹنگیو، پھر تسی روندے کیوں نہیں ہو، پٹو جی ریاض پڑھدا ہے پھر روندے ہی نہیں ہو پہ، تسی رون آئے ہو سننا آئے ہو کسی اور نہ، تے چونگے جو میں نے سننا پہ گیا تے چلو اکسو کر لو 10 منٹ، صلوات پر محمد و اہل بیت محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات، ایک دور تھا، اکثر میں یہ بات کر رہا ہوں اس محرم میں، کہ جب پاک نبی سرکار نے آنکھ نبوت کا اعلان فرمایا، آنکھ کھولی جائلوں میں،
اس زمانے کے جو بڑے بڑے ابو جہل تھے اس دور میں، ابو لہب تھے، کئی ابو تھے، ابو سفیان تھا، اور یہ سارے ابو تھے، اور سارے اکٹھے ہو کے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ کس کے گھر میں؟ ابو سفیان کے گھر میں۔ ابو سفیان کے گھر کو کہتے تھے دار الندوہ۔ کیا جی میں دار الندوہ، وہاں پہ اکٹھے ہو کے سارے سازشیں ہوتی تھی اسلام کے خلاف۔ اور شاعری کا دور تھا، بڑے بڑے لوگ شعر لکھتے تھے، اور جس کا شعر اچھا ہوتا، سارے قصیدے اچھا قصیدہ ہوتا تھا، اس کو کعبہ کے دروازے کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا کہ وہ شاعر فخر کرتا میرے جیسا کوئی ہے، میرا لکھا ہوا قصیدہ کعبہ میں ہے۔ اور اکثر میں گزارش کرتا ہوں، اتنے جاہل تھے، اتنے ابو جہل تھے، منتے مانتے تھے میرا یہ کام ہو جائے ہم میاں بیوی ننگے طواف کریں گے۔ جہالت کی انتہا ہے نا، مجھے اللہ بیٹا دے دے تو میاں بیوی ہم الف ننگے طواف کعبہ کا کریں گے، یہ حالت کی انتہا ہے نا۔ ایسے لوگ تھے اس طرح۔ تو شاعر لکھتے تھے۔ اس زمانے میں ایک شاعر تھا، وہ سارا سال چپ رہتا تھا، بولتا نہیں تھا۔ میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، پھر اسی کو ریوائز کرتا ہوں کہ وہ چپ رہتا تھا، سال میں ایک دفعہ بولتا تھا جب منڈی لگتی تھی شعراء کی۔ سارے شعراء کعبہ مکہ میں اکٹھے ہوتے علاقے کے، وہاں پہ وہ شاعروں کی منڈی لگتی تھی، اور جس کا اچھا شعر ہوتا تھا، قصیدہ ربائی اچھی ہوتی تھی، وہ کعبہ میں لٹکا دی جاتی تھی۔ اس دن یہ شاعر بولتا تھا، شاشا اس کا نام تھا، باقی یہ 364 دن بولتے ہی نہیں تھا۔ عصر کے ٹائم باہر نکلتا، جو قصیدے لکھتے اپنے وہ تصحیح کرواتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے دیکھا تو شاعری کا عروج ہے، اور شاعر کہہ رہے ہیں، پاک نبی کو نعوذ باللہ بدبخت مجنون کہتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے۔ تو اس دور میں اللہ پاک نے، دشمنوں نے یہ کہا چند دنوں کا مہمان ہے، بیٹے اللہ نے بیٹے نہیں ہیں، آگے یہ دین ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ دشمن کہنے لگا ابتر ہیں کیا؟ اللہ نے اس کے جواب میں سورہ کوثر کو نازل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو سرکار نے حکم دیا ایک صحابی کو اسے لٹکا دو کعبہ کے ساتھ۔ جب کعبہ میں لٹکایا گیا تو وہ شاعر جو اپنی قصیدے لکھتے ساشا کے پاس لے جاتے، وہاں سے لکھواتے، تصحیح کرواتے۔ تو وہ 3-4 بندوں نے اپنے قصیدے ٹھیک کروائے، غلطیاں نکلوائیں، ایک بندے نے سورہ کوثر بھی پیش کر دی۔ وہ جو بولتا نہیں نا، 360 دن بولتا نہیں تھا، چپ رہتا تھا، اور صحیح کرتا تھا لیکن بولتا نہیں تھا۔ اس کو دکھا، اس نے دیکھا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ کوثر، وانحر، ابتر، کوثر، وانحر، ابتر۔ دوسری دفعہ پڑھا، تیسری دفعہ پڑھ کے کہتا ہے کہ ما کلامہ ھذا من البشر، یہ بشر دا کلام ہے ہی نہیں۔ یا رسول، لوگوں نے کہا آپ تو بولتے نہیں ہیں، ایک دن سال میں بولتے ہیں، آج کیوں بول گئے؟ آپ تو بولتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس قصیدے نے، اس سورہ نے، قصیدے نے، اس قافیہ ردیف نے مجبور کر دیا ہے کہ بندہ ایسا لکھ نہیں سکتا۔ کوثر، وانحر، ابتر، یہ ردیف بندے کا ہے ہی نہیں، تھا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آج کے بعد اس کو لٹکایا جائے کعبہ کے دروازے کے سامنے، اور سبع معلقہ جو ہے وہ 7 قصیدے اتار دیے گئے اور اس کو لٹکا دیا۔ اس کے بعد کسی کو جرت نہ ہوئی کہ کوئی لکھے، کوثر کو اتاریں، اس کو لٹکائیں، چونکہ بندے کا کلام ہو سکتا ہی نہیں تو وہ کیسے ممکن ہے کہ اتارا جائے۔ یہ قرآن، سورہ کوثر کیا ہے بولو؟ قرآن کی سورہ ہے نا، قرآن ہے نا، سورہ کوثر قرآن کی سورہ ہے، قرآن ہے نا۔ اور قرآن جو ہے اس کو کہتے ہیں صامت، چپ۔ قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ چپ قرآن، قرآن صامت۔
اور مولا علی فرماتے ہیں ہادہ قرآن صامت انا قرآن ناطق، یہ چپ قرآن ہے، علی بولتا ہوا قرآن ہے۔ یہ چپ قرآن کبھی آپ کے گھروں میں بولا ہے؟ میں اکثر یہ گل ہے نا، اسی تے 4 گلاف چڑھے بولے بھی دسان کہڑا سمجھ ہونی، گلاف اچا رکھے ہوتا ہے۔ کدھر بچی دی شادی ہوئی تھلے گزار دیتی بچی، بھائی نویں گھر جانا، کدھر کوئی نیا شاہ چکنا ہویا تو قرآن دی لوڑ پی گئی، اور تلاوت دی تے لوڑ پوندی گھٹ ہے نا۔ کی خیال ہے یار؟ بولو تو صحیح، تسی میرا خیال ہے سارے پڑھ دے ہو تو اس واسطے نہیں بول دے۔ بڑی اچھی گل ہے، بہت اچھی گل ہے، بہت ہی اچھی گل ہے، شاباش دیتا ہوں اگر سب پڑھتے ہیں تو، لیکن اگر نہیں جو پڑھتا اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن معجزہ ہے۔ اور سورہ واقعہ میں اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو مس نہیں کر سکتے جب تک باوضو نہ ہوں، جب تک پاک نہ ہوں۔ باوضو ہوں گے تو قرآن کی آیات کو مس کر سکتے ہیں، بغیر وضو کے اے ممبر حسین ہے نا، اتنے وضو نہ ہونا چاہیے۔ کی خیال ہے تھوڑا؟ صحیح گل ہے۔ ویکھو نا سارا قرآن لکھے ہے، دعاواں لکھی ہیں، وضو ہوئے دا تے ہاتھ لاؤں دے، تو پھر میرے بعد اس تو بعد جنہیں بھی آنا ہے انہاں کے ہاتھ بننے چاہیے، وضو کر کے آنا چاہیے جی۔ کئی ممبران دے اتنے معصومین دے نام لکھے ہوندے، کپڑے تے لکھے ہوندے، ناد علی لکھے ہوندے، 5 تن پاک دے 14 معصوماں دے نام لکھے ہوندے، تو جیڑا بندہ انج کر کے کھلوندا ہے وہ دا وضو نہ ہویا، جنی دیر کھڑا رہے دا گناہ ہوئے دا، پتہ اس نے کو نہیں بیچارے میں وضو تو بغیر ہاتھ لانا گناہ ہے۔ وہ بھی پڑھ کے چپ کر کے ٹر جاندہ ہے، تسی چپ کر کے سون کے ٹر جاندے ہو، نہ انہاں تو ان کو جاکھیا، نہ تسی انہاں کوئی تکلیف دیتی۔ یعنی باوضو ہونا چاہیے بندے کو، جتنی دیر بیٹھے رہیں گے عبادت ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو مس نہیں کر سکتے جب تک وضو نہ ہو، باوضو نہ ہو۔ تو پتہ چلا قرآن کو مس کرنے کے لیے، قرآن صامت کو مس کرنے کے لیے پاک ہونا جسم کا ضروری۔ بولے آجے ذرا، قرآن صامت کو مس کرنے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری، باوضو ہونا شرط۔ بغیر جسم کے پاک کے قرآن کو مس نہیں کر سکتے۔ جب قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو مس کرنے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، علی کو ماننے کے لیے شجرے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یا اگر جس کی ماں پاک نہیں ہے وہ علی والا نہیں ہو سکتا، اور جس کی ماں نے خیانت کی ہے وہ علی کا محب بن ہی نہیں سکتا۔ یہ شکریہ ادا کرو ماں کا کہ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا، ہم محب علی بن گئے۔ تو اللہم صلی اللہ، تو آؤ پوچھتے ہیں جس کا شجرہ پاک و محب علی ہے، وہ علی فرماتے ہیں میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں۔ علی فرماتے ہیں میرا جب دل کرتا ہے اللہ سے باتیں کروں، جب میرا دل چاہتا ہے اللہ سے گفتگو کروں، مصلی عبادت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں۔ نہ آکھو تجھ سبحان اللہ، نہ آکھو، چونکہ میں کو پڑھانی ہے تو انہوں میں پڑھانی ہے 1 بجے پڑھانی، تلاڑا صاحب تو بعد وہ تسی، چونکہ اس وقت نال لنگر بھی شروع ہو جانا۔ ہوں تسی آپ ویکھ لا، میں ویکھن حاضری لان آج میں لنگر والے کتنے نماز والے کہڑے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہوتے، ویسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھانے کی۔ تو گزارش، مولا علی فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے اللہ سے باتیں کروں، میں باوضو ہو کے مصلی عبادت پہ، جب میرا دل کرتا ہے اللہ میرے سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ جب میرا دل کرے اللہ میرے سے باتیں کرے میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میرا دل کرے میں اللہ سے باتیں کروں نماز پڑھتا ہوں۔ تو مولا علی کا یہ فرمان ہے جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں شاہ خوش صفات مصداق النما مظہر الکبریاء شاہ کونین، روشنی کی قندیل ختم نبوت کی دلیل، روشنی کی قندیل ختم نبوت کی دلیل، اور قاتل کفار ناطق قرآن حیدر کرار علی ابن ابی طالب۔ وہ جو فرماتے ہیں وہ حق ہے، جو کرتے ہیں وہ حق ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا الحق مع علی علی مع الحق،
حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہ مادر الحق کا ہے سو مادار علی، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جائے۔ اب جہاں جہاں علی ہوگا وہاں وہاں حق ہوگا۔ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ حنین میں، جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ خندق میں، جنگ خیبر میں، جدھر جدھر علی ہے، جدھر جدھر علی ہے ادھر ادھر حق ہے۔ جو علی کے مقابلے میں ہے وہ حق نہیں ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ جو علی کے مد مقابل وہ حق نہیں، حق ہر اس جگہ پہ ہوگا جہاں علی ہوں گے۔ اور آگے ماننے والے بھی جو علی والے ہیں وہی حق پہ ہیں، جو علی والے ہیں وہ حق پہ ہیں، جو علی والا نہیں ہے وہ حق پہ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے، کچھ علی کو پہلے نمبر پہ مانتے ہیں، کچھ علی پاک کو چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں۔ میرا ٹائم ختم ہو گیا، 2-3 منٹ رہ گئے۔ کچھ چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں۔ ایک سنی عالم ہے، ان سے کسی نے انہوں نے کہا کہ علی فضیلت میں نمبر پہلا ہے، خلافت میں چوتھا نمبر ہے۔ اہل سنت عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں علی کا خلافت میں چوتھا نمبر ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ بیان کریں، فضیلت میں علی کا پہلا نمبر ہے۔ فضیلت میں بندہ سامنے سے کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے جو فضیلت میں پہلے ہے اس کو خلافت میں پہلا ہونا چاہیے۔ بندہ سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے جو فضیلت میں پہلے نمبر پہ ہے خلافت میں بھی اسی کا پہلا نمبر ہونا چاہیے۔ وہ عالم دین اپنے عقیدے کے مطابق کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہوتی بقول اس کے تو پھر آدم تو پہلے آئے تھے، مصطفیٰ آخر میں آئے گے، تیرا کیا خیال ہے افضل کون ہے مفضول کون ہے؟ آدم پہلے آئے، رسول آخر میں آئے، تیرا کیا خیال ہے جو آخر میں آئے وہ فضیلت میں پہلے نمبر پہ ہے یا نہیں؟ یہ اس کا عقیدہ ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ بعد از نبی اگر کوئی بلا فصل ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسی رسول اللہ و خلیفہ تو ہو بلا فصل۔ بنیان کلمہ کہیں نہیں آتا، صحیح کر لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد در رسول اللہ غلط ہے، علی ولی اللہ غلط ہے، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، وسی یا غلط ہے، وسی رسول اللہ و خلیفہ تو ہو بلا فاصل و خلیفہ۔ ہوں تسی آخنا کاظمی صاحب سان کلمہ اج پڑھا دیں تو آتا ہے، ویسے بچیاں واسطے کرنا پہ کسی بچے نہ آتا ہوئے تو یاد ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ٹائم ہو گیا، ٹھیک میں صاحب پھر نہیں پڑھتا، ٹھیک۔ وہ آدھیں جی تھوڑا ٹائم ہو گیا، میں نہیں جی آخیا آپ ہی آخ ہو گیا نا، تسی تصدیق تے کر چلے۔